السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو یا تو سرے سے ہی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اپنے جو گزشتہ ان کا دین ہے اسی کے اوپر قائم ہیں، مشرکین اور یہود و نصارہ، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے چند ایک پیشوا بنا لیے ہیں، اپنے انہوں نے بزرگ اور اولیاء کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے اور وہ بلا دلیل اور بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کے مقابلے میں اللہ کا قرآن یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہو تو وہ تقلید کے اندر اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنے جو بزرگ اولیاء ائمہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کی بات کو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص جانوروں کو آواز دیتا ہے جو سوائے آواز کے اور پکار کے کچھ نہیں سنتے، یعنی جس طرح جانور وہ اپنی چرواہے اور اپنے مالک کی آواز کے بغیر کچھ نہیں سنتے، یعنی جب وہ اپنے جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ جانوروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہہ کیا رہا ہے، لیکن وہ صرف ایک آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اس لیے کہ ان مقلدین کی اپنے جو پیشواؤں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی لیکن وہ ان کے پیچھے بھاگے اور دوڑے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو، اپنے ریوڑ کو، اپنے جانوروں کو آواز دے دے اور پھر وہ آگے چل پڑے اور یہ ریوڑ بغیر سوچے سمجھے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کہہ رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے، نہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی لیکن وہ اپنے چرواہے کے پیچھے اس کی آواز پر دوڑ پڑتے ہیں۔ تو بالکل یہی مثال ان لوگوں کی جو اپنے بڑوں کی بات بغیر دلیل کے، بغیر سمجھ آئے، صرف اس لیے کہ ان کی تقلید کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات ماننا ہمارے لیے فرض ہے، بس صرف اس لیے وہ ان کی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے کہ جن کا چرواہا ان کو آواز دیتا ہے، کہ جو آواز کے بغیر کچھ نہیں سنتے، سمجھتے نہیں ہیں لیکن بغیر سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اور مثال دوسرا مطلب مثال کا یہ ہے کہ جو لوگ ان مقلدین کو، جو اپنے لیے اپنے بڑوں کی اطاعت کو، ان کی تقلید کو، ان کی بات ماننے کو واجب سمجھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے، ان کو جو سمجھانے والا ہے نا وہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ بھیڑ بکریوں کو سمجھانا شروع کر دے کہ جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، یعنی انہوں نے اپنے اوپر ان کی تقلید اور ان کی بات ماننا، اپنے بڑوں کی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بھی
اگرچہ ان کی بات ہو مخالف بھی ہو تو اس کو اپنے اوپر اتنا لازم کیا ہوا ہے کہ اب وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. سمجھانے والا جو مرضی سمجھاتا رہے. تو ان کو سمجھانے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بندہ بھیڑ بکریوں کو درس دینا شروع کر دے, بھیڑ بکریوں کو سمجھانا شروع کر دے. جس طرح وہ بھیڑ بکریاں کوئی بات نہیں سمجھتی سوائے آواز کے اور پکار کے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات ہو رہی ہے. ان کی یہی حالت ہے. کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ان کے کان وہ انہی بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں جو آواز تو سنتے ہیں لیکن بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کی زبانیں انہی بھیڑ بکریوں کی طرح گنگی ہیں. زبانیں تو ہیں لیکن وہ حق بات کو بول نہیں سکتے. اور ان کے جو ہے کان, ان کی آنکھیں بالکل اسی طرح سے اندھی ہیں کہ جیسے بھیڑ بکریوں کو, جانوروں کو درست اور غلط کی پہچان نہیں ہے. وہ صرف دیکھ ہی سکتے ہیں لیکن درست اور غلط کی, صحیح اور غلط رستے کی پہچان نہیں کر سکتے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, بس یہ عقل نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے, میں نے اور آپ نے, کہ کیا ہم قرآن مجید کو دیکھنے, سمجھنے اور سننے کے لحاظ سے کیا ہم گنگے, بہرے اور اندھے تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر کسی اور کی بات کو اس پر ترجیح تو نہیں دیتے؟ اگر ایسا ہے تو سنیے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ یا تو چوپائے ہیں, چوپائے نہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. کیوں؟ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے نہ شعور دیا ہے, نہ عقل دی ہے اور نہ ہی سمجھ دی ہے, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے, عقل بھی, شعور بھی, اور اسی طرح آنکھیں, دل, کان اور زبان بولنے کے لیے. یہ حق اور باطل کے درمیان, درست اور غلط کے درمیان یہ فرق کر سکتا ہے, دیکھ کر حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے, سن کر درست اور غلط کی پہچان کر سکتا ہے, دل سے یہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے, شعور رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ اس میں فرق نہیں کرتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ٹھکرا کر کسی اور کی بات کو اس پر ترجیح دے دیتا ہے, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ شعور کے باوجود وہ اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتا, اس کی بات کو ٹھکرا کر کسی اور کی بات کو اس پر ترجیح دیتا ہے. تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. میں اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر کسی کی بات کو ترجیح تو نہیں دیتے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.